آج کا سبق اور بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ، مرحبا، تشریف رکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرسٹ مندی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس طرح ہماری کلاس روم میں، جس طرح کلاس میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، مختلف سبجیکٹس پر پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح ہماری کلاس روم میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں۔ اس یونٹ میں ہم قرآن پاک کے بارے میں بھی سنتے ہیں، ہم کلام بھی سنتے ہیں یعنی نعت شریف بھی سنتے ہیں، ہم بچوں سے سوالات کا سلسلہ بھی کرتے ہیں، سبق ریڈ بھی کرتے ہیں اور اس سے بہت سارا سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اپنے یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کلاس روم میں کون کون سے بچے موجود ہیں۔ جی آپ کا نام؟ احمد رضا۔ جی ماشاءاللہ، احمد رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا نام؟ محمد جواد رضا اتاری۔ محمد جواد رضا اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عارفین رضا۔ جی ماشاءاللہ، عارفین رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد حسن اتاری۔ محمد حسن اتاری بھی ہمارے ساتھ کلاس روم میں موجود ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، اپنے یونٹس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب جہاں بھی ہم بیٹھے ہوں، ہم اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جی اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ کرسٹ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک دم عادت بن جائے یہ ضروری نہیں ہے، آپ کو عادت بنانے کے لیے تھوڑی مشکل اٹھانی پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کو ایک تسبیح اپنے ساتھ رکھ لیں اور ایک ٹائم سوچ لیں کہ ایک ٹائم یہ باندھ دیتا ہوں کہ سونے سے پہلے درود پاک میں ضرور پڑھوں گا۔ اب یہ آپ نے سوچ لیا، آپ نے سوچا اور آج ہو جائے ضروری نہیں ہے، چلیں آج بھول گئے، پھر دوبارہ جب یاد آئے پھر کوشش کریں۔ انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو یہ عادت بن جائے گی۔ اور جب یہ عادت بن جائے تو میں آپ کو ایک اور بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پھر اس کو گریجولی تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہیں، کبھی 313 مرتبہ، پھر کبھی 500 مرتبہ، پھر 1000 مرتبہ پہ لیا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے پہلے یونٹ کی طرف، اور ہمارا پہلا یونٹ کون سا ہوتا ہے؟ قرآن نالج۔ جی ہمارا پہلا یونٹ ہوتا ہے قرآنک نالج۔ قرآنک نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود کسی سورت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ اس کی ورڈز کی میننگ کیا ہے، اس کا نام کیوں رکھا گیا، اور بھی بہت کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے یونٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ قرآنک نالج میں ہم قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ اعلیٰ۔ کیا نام ہے؟ سورہ اعلیٰ۔ سورہ اعلیٰ، سورہ اعلیٰ۔ اعلیٰ۔ اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 30ویں میں، قرآن پاک کے کون سے پارے میں؟ پارے نمبر 30 میں ہے۔ 30ویں پارے میں ہے۔ اچھا، اعلیٰ کا معنی ہے سب سے بلند، اونچا، سب سے بلند اور اونچا۔ اعلیٰ کی میننگ کیا ہے؟ سب سے بلند اور اونچا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ اعلیٰ۔ اعلیٰ، ماشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سورت یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ اعلیٰ۔
سبح اسم ربک الاعلی سے بہت محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کی ہم نے میننگ تو جان لی، اس کے نام کی میننگ کیا ہے، اس کے نام کے رکھنے کی وجہ بھی جان لی، اب اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ خلاصتاً میں آپ کو آج کچھ بتا دیتا ہوں کہ اس سورت میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اس سورت کے شروع میں ہر عیب، ہر برائی سے اللہ پاکی بیان کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کی قدرت اور اس کے ایک ہونے کی طرف جو چیزیں اشارہ کرتی ہیں، اللہ کی قدرت اور اس کے ایک ہونے کی طرف جو چیزیں اشارہ کرتی ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید یاد کرنا آسان فرما دیا ہے۔ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک یاد کرنا آسان فرما دیا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے نصیحت فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ قرآن پاک کے ذریعے نصیحت فرمائیں، اور یہ بتایا گیا جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے وہ نصیحت مانے گا، اور جو بد نصیب ہے وہ آپ کی نصیحت قبول کرنے سے دور ہٹے گا۔ یہ فرمایا گیا کہ جس نے خود کو پاک کر لیا، جس نے خود کو پاک کر لیا، اللہ پاک کا نام لے کر نماز ادا کی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ جی تو پیارے بچوں، کسی ایک سورت کا نام کی میننگ بتانا اور پھر اس کے معنی بتانا، اس کا نام کیوں رکھا گیا یہ بتانا، پھر اس سورت میں کیا بیان کیا گیا ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے بچوں آپ کے دل کے اندر قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ قرآن پاک میں کتنی پیاری پیاری، کتنی اچھی اچھی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں نیت کریں گے قرآن پاک پڑھیں گے بھی، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے بھی، اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن پاک پڑھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا پہلا یونٹ ختم ہوا۔ جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں ہمارا دوسرا یونٹ ہے آئیں نعت سنیں۔ انشاءاللہ اس میں ہم ہمارے ساتھ شناخواں ہوتے ہیں، ان سے ہم کلام بھی سنتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ آج میں آپ کو امیر اہل سنت کا کلام سناؤں گا، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے۔ انشاءاللہ مرحبا، انشاءاللہ ہم ضرور سنیں گے، اور انشاءاللہ اس کو سن کر اس کو سمجھیں گے بھی، اس کے مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے اور اس کا خلاصہ بھی سنیں گے۔ تو تیار ہیں سب؟ جی حسین بھائی۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ، صلی اللہ علیہ حبیب اللہ۔ افسوس گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش بہت
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا ہم نے کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سننے کی سعادت حاصل کی۔ اب اس کے کچھ مشکل ورڈز کی میننگ بھی سنتے ہیں اور پھر اس کا خلاصہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ جی، گلزار نبی یعنی باغ نبی یعنی مدینہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ باغ نبی سے مراد یا گلزار نبی سے مراد مدینہ پاک ہے۔ کیا مراد ہے؟ مدینہ پاک۔ مدینہ پاک۔ الفت، الفت کسے کہتے ہیں؟ الفت ہے مجھے محبت جی، الفت کہتے ہیں محبت کو۔ الفت ہے مجھے غیسو ہے۔ غیسو کسے کہتے ہیں؟ گیسو کہتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف مبارک کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ زلف مبارک مبارک کو۔ خمدار کیسے کہتے ہیں؟ خمدار، غیسو خمدار نبی سے۔ خمدار کہتے ہیں خم۔ خم کسے کہتے ہیں؟ خم یعنی جھکی ہوئی۔ خم کسے کہتے ہیں؟ جھکی ہوئی۔ تو یہ ایک طریقے سے کھیل ہے۔ خمدار کہتے ہیں جھکی ہوئی یا مڑی ہوئی، اسے کہتے ہیں خمدار۔ ابرو کسے کہتے ہیں؟ ابرو، آئیبرو، آئیبرو کو ابرو کہتے ہیں۔ رخسار، چہرہ، گالوں کو کیا کہتے ہیں؟ رخسار، رخسار کہتے ہیں۔ زائر، زائر مطلب جو زیارت کرتا ہے، زیارت کرنے والا۔ سوالی، سوالی سوال کرنے والا۔ تو یہ تھے کچھ مشکل ورڈز۔ اب مشکل ورڈز کے بعد اب انشاءاللہ ہم اس کلام کا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے یہ سنا کہ یہ کلام کن کا ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ کن کا ہے یہ کلام؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام ہے۔ کلام کے پہلے شعر میں ایک بات کا افسوس اور ایک خواہش ہے۔ افسوس مدینہ پاک سے دور ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے شہر سے دور ہوں۔ کاش 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 مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے بلاوا آ جائے۔ جس کا بلاوا آ جاتا ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف بلا لیتے ہیں، اس کا فوراً انتظام ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے پتہ ہی نہیں چلتا اور چلے جاتا ہے۔ کسی کے پاس پیسہ ہو نہیں ہو، اسباب ہو نہ ہو، جب بلاوا آتا ہے تو خود ہی اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہی یہاں تمنا کی جا رہی ہے کہ میں مدینہ پاک سے بہت دور ہوں، ایک کاش جلدی جلدی بلاوا آ جائے تو میں جلدی جلدی مدینہ پہنچ جاؤں۔ اللہ پاک ہم سب کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو مدینہ سے محبت ہے اس کا صدقہ عطا کرے۔ بہت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدینہ سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے جو شعبے جات ہیں، جو ہمارا مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ مدینہ ہے، دار مدینہ ہے، الجامعۃ مدینہ ہے، تو چینل ہمارا کون سا ہے؟ مدنی چینل، مدنی چینل۔ کڈس، مدنی چینل۔ تو کتنی محبت ہے امیر علیہ سنت کو مدینہ پاک سے، یہ ہم اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں امیر علیہ سنت کی مدینہ سے محبت کا صدقہ عطا فرمائے۔ تو یہ مدینہ سے محبت ہے، جب ہی مدینہ کی التجا کی جا رہی ہے، مدینہ کی تمنا کی جا رہی ہے، خواہش کی جا رہی ہے، ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ اچھا، مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زلفوں مبارک، آئیبرو یعنی آئیبرو سے مراد آئیبروز یعنی ابرو سے، پلکوں سے، اور آپ کی چمکتی دمکتی آنکھوں اور گال مبارک سے محبت ہے۔ یعنی مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلفوں سے محبت ہے، آئیبرو سے محبت ہے، پلکوں سے محبت ہے، آنکھوں سے محبت ہے، رخسار سے محبت ہے، نبی پاک کے پورے وجود سے محبت ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں امیر علیہ سنت، یہ ایک مرتبہ یہ شعر بھی سن لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمیں پتہ چلا کہ اس کی میننگ کیا ہے، اب سننے کا دیکھیں مزہ کیسا آئے گا انشاءاللہ۔ یہ شعر سنتے ہیں۔ الفت کی میننگ کیا ہے؟ ہاں، تو آپ سنتے ہیں۔ الفت
اب نے اس کی پہلے میننگ سمجھی اور پھر اس کے بعد یہ ہم نے کلام سنا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو اسی لیے آپ کو خلاصہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ آپ سمجھ کر سنیں تو انشاءاللہ عشق رسول میں, محبت رسول میں اللہ نے چاہا تو ضرور اضافہ ہوگا. اب دوسرا شعر تھا, اور اے مدینہ پاک کی زیارت کرنے والے, اے زائر طیبہ, یعنی اے مدینہ پاک کی زیارت کرنے والے شخص, میرے لیے بھی یہ دعا کرنا کہ مجھ کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دربار میں بلا لیں. یعنی اس سے کہہ رہے ہیں جو مدینہ شریف جا رہا ہے کہ اے زیارت کرنے والے, طیبہ کی زیارت کرنے والے, میرے لیے بھی مدینہ پاک کی دعا کرنا. اور اے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے دربار سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا. اے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا, میں بھی خالی نہیں جاؤں گا. کوئی بھی خالی نہیں جاتا, میں بھی خالی نہیں جاؤں گا. اور میں آپ سے ایمان کی حفاظت کا سوال کرتا ہوں. کس کا سوال کرتا ہوں؟ ایمان کی حفاظت کا سوال کرتا ہوں. سوال کرتا ہوں, یعنی مجھ پر کرم کریں کہ میرا آخری وقت ایمان سلامت رہے. اللہ پاک سے دعا ہے. یہ جو دعائیں ہیں جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کی, یہ جو اشعار امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی, جس میں عشق رسول, عشق مدینہ, محبت مدینہ ہے, اللہ پاک ہمیں بھی عشق مدینہ, عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صدقہ عطا فرمائے. تو پیارے بچوں, نعت ہم جو سنتے ہیں اس کا مین جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور جب نعت سنتے ہیں تو محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے, تو پھر سننے میں مزہ آتا ہے, اور انشاءاللہ اس کا ہمیں ضرور اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو پیارے بچوں, اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف, جس کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی تو پیارے بچوں, یونٹ ہے آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھتے ہیں. آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھتے ہیں. جی تو کرس مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو جلدی جلدی نکال لیں. اس کتاب سے انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کتاب کا میں آپ کو ٹاپک بتاتا ہوں. جی تو پیارے بچوں, ٹاپک ہے فرشتے, اور پیج نمبر ہے 28. پیج نمبر 28. کرس مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے تو www.dawat-islami.net پر یہ کتاب میسر ہے, وہاں جا کر بھی یہ آپ کتاب نکال سکتے ہیں. پیج نمبر 28 سے یہ ریڈ کر سکتے ہیں, یہاں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. تو پیارے بچوں, اس یونٹ میں ہم ریڈنگ کرتے ہیں اور ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے بھی ہیں. جی تو میرے سیدھے ہاتھ پر احمد رضا موجود ہیں. احمد رضا انشاءاللہ اس کی ریڈنگ سے سٹارٹ کریں گے. سوال, 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ جی 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام. مدینہ مدینہ, ماشاءاللہ. یہ 4 فرشتے ہیں, 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے ہم نے نام سنے, اور ان کے کام کیا ہیں یہ اب انشاءاللہ ان سے سنتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ پاک کی وحی کو انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا ہے. جی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ پاک کی وحی کو انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا ہے. اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے کیا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے رزق پہنچانا ہے. جی حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے رزق پہنچانا ہے. جی آگے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنا ہے. جی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنا ہے. جب قیامت آئے گی تو سور پھونکی جائے گی. وہ سور کون پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ حضرت السلام. اسرافیل علیہ السلام. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے روح قبض کرنا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے روح قبض کرنا ہے. جی تو پیارے بچوں, یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کی ہم نے ریڈنگ کی, اور ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہوا کہ 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں اور ان کے کام کیا ہیں, یہ بھی ہمیں پتہ چلا. اب چلتے اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف, اور وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی بچوں کے سوالات یونٹ میں ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 2 ٹیمیں بنا لیتے ہیں. ہماری سیدھی طرف جو ہے وہ ٹیم اے ہے, اور اس طرف جو ہے وہ ٹیم بی ہے. تو آج تو اتفاق ہے کہ 3 ٹیمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس یونٹ میں ہمارے ساتھ حنزلہ صدیق بھی موجود ہیں. تو یوں کر لیتے ہیں کہ ٹیم اے ہماری سیدھی طرف ٹیم اے ہے, اور اس طرف ہماری ٹیم بی ہے, اور میرے اس طرف جو ہے وہ
حنزلہ صدیق ہیں، یہ ٹیم سی ہے. تو تینوں ٹیموں سے سوالات کیے جائیں گے، دیکھیں کون کون درست جوابات دیتے ہیں. تو تیار ہیں سب؟ جی. ماشاءاللہ. یہ بتائیں سب سے پہلے ٹیم اے سے سوال، حج کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں بتائیں. حج کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے. جی، حج کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. جی. ٹیم بی سے سوال ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ بریلی شریف بریلی شریف میں ہے. ماشاءاللہ. چلیں ٹیم اے سے ایک اور سوال کر لیتے ہیں. خلیل اللہ کون سے نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں ٹیم بی سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کلر کے کپڑوں کو پسند فرمایا؟ سفید. جی، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، ہمیں بھی زیادہ تر سفید کپڑے پہننے چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سے کپڑوں کو پسند فرمایا؟ سفید کپڑوں کو پسند فرمایا. ماشاءاللہ، مرحبا. جی. ٹیم سی سے، حج کہاں ادا کیا جاتا ہے؟ مکہ شریف میں. مکہ شریف میں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی. چلیں صدیق ایک آپ بتا دو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار شریف کس شہر میں؟ مدینہ. مدینہ شریف میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یونٹ بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں مختلف ٹیمیں تھیں، ہر ٹیم سے سوالات کیے گئے. ماشاءاللہ انہوں نے جوابات دیے. سوالات اور جوابات کا مقصد علم دین میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم علم دین حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں. ہم کتاب کے ذریعے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، محفل میں جاتے ہیں وہاں بھی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. دعوت اسلامی کا الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے. اس میں بھی بہت سارا علم دین حاصل ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے. مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ